حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت. حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی گزارنے کے بعد آپ مرض وفات میں مبتلا ہوئے، وہ مرض جس میں حضور کا وصال ہو گیا تھا، اس مرض میں جب آپ مبتلا ہوئے، اس حدیث کو منتخب کرنے کی وجہ بھلا کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج نیٹ پر یہ دو ٹکے کے سکالر ابو بکر صدیق پر زبان تان دراز کر رہے ہیں، اور نیٹ پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو آج شیعہ حضرات کی طرف سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. اگر کوئی مولوی ثابت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے والی بات تھی، بعد والی بات اور ہے. میں نے ان تمام حدیث طیبات میں سے یہ حدیث پاک اس لیے منتخب کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرض وفات تھا، مرض وفات میرے پیغمبر اکرم کا. آپ اپنی مرض وفات میں باہر آئے، اور یہ آپ کا اپنے حجرے سے باہر آنا زندگی کا آخری بار باہر آنا تھا، تاکہ یہ شکوک و شبہات تو کوئی نہ رہے کہ پہلے اور تھا بعد میں اور ہو گیا، پہلے مومن تھا بعد میں استغفر اللہ منافق ہو گیا، فرق پڑ گیا. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا یہ آخری موقع ہے کہ آپ باہر نکلے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قالا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض الذی مات فیہ، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں تھے. آپ باہر آئے، آسب راسہ بخرقۃ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پیغمبر اکرم نے ایک کپڑے سے اپنا سر مبارک باندھا ہوا تھا، شدت کا سر درد تھا، پیغمبر اکرم نے کپڑے سے اپنا سر مبارک باندھا ہوا تھا. فقعد علی المنبر، اور حضور نبی کریم ممبر پہ بیٹھ گئے. مسجد نبی میں آئے، حجرے سے نکل کے مسجد نبی میں آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے. میرے نبی کا زندگی میں سب سے آخری بار یہ ممبر پہ بیٹھنا تھا. اس کے بعد حضور ممبر پہ نہیں بیٹھے بلکہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. پیغمبر زندگی کا آخری بار آپ ممبر پہ جب بیٹھے، فقعد علی المنبر فحمد اللہ وثنا علیہ. عبداللہ ابن عباس فرماتے حضور نے اللہ کی حمد کی اور اس کی ثنا کی. ثم قال انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے مال اور اپنی جان سے ابو بکر بن ابی قحافہ سے بڑھ کے نبوت کی مدد کی ہو. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو ابو بکر کو میں اپنا خلیل بنا لیتا. وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، لیکن جو اسلام کا بھائی چارہ ہے، جو اسلام کے حوالے سے جو ہماری آپس میں جو تعلق ہے، جو رشتہ داری ہے، وہ سب سے بہتر ہے. سدو انی کل خوخۃ فی ھذا المسجد غیر خوخۃ ابی بکر،
پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا اس مسجد میں جن جن لوگوں کے مکانوں کی کھڑکیاں کھلتی ہیں ساری کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے، ایک ابو بکر کی کھڑکی کو رہنے دو، باقیوں کی کھڑکی بند کر دو۔ گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری وعد فرمایا اور سب سے آخر میں جو ممبر پہ بیٹھے، اس کے بعد حضور ممبر پہ نہیں بیٹھے، آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے بتا دیا اے کائنات والو میں محمد تم کو بتا رہا ہوں، اس چیز کا اعتراف کر رہا ہوں، تم سب میں تمام سے زیادہ مال اور جان سے مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ آمن الناس بر مولا ما، ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری نے یہی مضمون دیکھ کے یہ جملے لکھے فارسی کے اندر، اور علامہ اقبال نے یہ جو جملے لکھے کمال کے جملے ہیں۔ اقبال کہتا ہے امن الناس بر مولا ما، وہ ہے جو تمام لوگوں سے انسانوں سے بڑھ کے ہمارے آقا کی مدد کرنے والا ہے، معاونت کرنے والا ہے۔ امن الناس بر مولا ما، کلیم اول سینہ ما، اور ہمارا جو طور سینہ ہے اس کا جو پہلا کلیم ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔